بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ انہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے جو احادیث کی پیشن گوئیاں کی ہیں، جو ریسرچ کی ہے، ان کا دور دور تک کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے امت کو بڑی آگاہی دی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آج سے تقریباً 25 سال پہلے حدیث ایک پیشن گوئی کی تھی خراسان کے بارے میں۔ خراسان کا علاقہ، اس کی انہوں نے ساری وضاحت کی کہ وہ کون سا علاقہ ہے، اور اس کے بارے میں جو لشکر وہاں تیار ہوگا، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ میرے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کی وہ ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں وہ خراسان کا ذکر کر رہے ہیں، اور خراسان کا علاقہ کون کون سا ہے۔ جب انہوں نے بتایا تھا اس وقت صورتحال کچھ اور تھی، اور اب کنڈیشن کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یعنی کہ انہی کی ویڈیو کے بعد تھوڑی تشریح کریں گے، اور حالات کے تناظر میں دیکھیں گے کہ ان کی کہی ہوئی بات جو حدیث سے انہوں نے اخذ کی، ہمیں بتائی، وہ کتنی پوری ہوئی ہے۔ آئیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا وہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، پہلے اس کو سنتے ہیں۔ لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا، کسی خطے سے ہوگا۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجئے پہلے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح قلب پر نقش ہو جائیں۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا، تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ تو میرے ناظرین، یہ آپ نے حدیث پاک سنی ہے۔ 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ پیشن گوئی کی تھی اور حدیث پیش کی تھی۔ انہوں نے افغانستان، پاکستان اور ایران کا کچھ علاقہ اور ہندوستان کو اس میں شامل کیا، لیکن اگلی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں وہ ہندوستان کا ذکر نہیں کرتے۔ افغانستان اور پاکستان کا کچھ علاقہ، اس کو وہ ڈسکس کریں گے۔ تو اگلی حدیث کو سنتے ہیں، اس میں وہ سارے علاقے کا ذکر کر رہے ہیں آج سے 25 سال پہلے۔ تو حالات اب کیا بتا رہے ہیں، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اب دوسری حدیث سنیے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے، نہیں تھا، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم
مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا. اس کو 1100، تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے ہیں. لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے. لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے. کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں. وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب، جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کے ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان. تو میرے ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آپ نے گریٹ خراسان حدیث ہے جو انہوں نے پیشن گوئی کی 25 سال پہلے. اس وقت یہاں پہ کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی. اب دیکھیں افغانستان کے اندر کیا ریاست وہ قائم نہیں ہو رہی، وہ نشانی پوری ہو رہی ہے. پاکستان کا جو ایریا ہے مالاکنڈ، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، یہ ساری ریاستیں، اور چیچنیا جو رمضان کا دیو ہیں، یعنی کہ ان کی جو فورس ہے، مطلب ان کا لشکر بھی تیار ہے. تو بڑی نشانیاں پوری ہونے کا وقت ہے. جو 25 سال پہلے پیشن گوئی کی گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے. جنگیں ہمارے سر کے اوپر ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم.